مدارس کے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ مدارس کا جو نظام ہے، خاص طور پہ درس نظامی کی جو تعلیم ہے، اس کے اوپر تبدیلی کے حوالے سے کافی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ باتیں ہو رہی ہیں، اور جامعۃ الرشید نے جو ہے وہ اس پر بہت بڑا ایک قدم بھی اٹھایا ہے، اور انہوں نے ایک پورا سسٹم ماشاءاللہ اچھے طریقے سے کافی چیزیں اس میں بہتر انہوں نے کی ہیں، اس کے اوپر کام کیا ہے۔ اور ایک ہمارا وفاق کا جو ہے وہ پرانا نظام چل رہا ہے، تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ مدرسے کی جو نظام ہے درس نظامی کے حوالے سے، تو ان میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، کون کون سی چیزوں کے اندر جو ہے وہ تبدیلی ہونی چاہیے۔ اور خاص طور پہ ایک بہت بڑی جو بات آج کل کافی عرصے سے، سمجھ لیں 5-10 سال سے جو بہت زیادہ سننے کو مل رہی ہے، وہ ہے اسکول کی تعلیم، اسکولی نظام جو ہے مدارس کے اندر۔ جتنے بھی بڑے ہمارے شہر ہیں قریب قریب جو جن کو ہم جانتے ہیں، اسلام آباد، فیصل آباد، لاہور، اگر کراچی کی ہم بات کرتے ہیں، تو یہاں پر جتنے بھی بڑے مدارس ہیں ان سب کے اندر درس نظامی کے ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم کو بھی ایڈ کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ سمجھ لیں کہ بچہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ عالم بن رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میٹرک کر رہا ہے، ایف اے کر رہا ہے، بی اے کر رہا ہے، ان ساری چیزوں کے اندر بھی جو ہے نا وہ اپنا کام پڑھائی ساتھ ساتھ وہ کر رہا ہے۔ لیکن ہم یہاں پر یہ بات کریں گے کہ اسکول کی تعلیم جس طریقے سے ایڈ کی جا رہی ہے، کیا وہ طریقہ ٹھیک ہے؟ مدارس میں سکول کی تعلیم کو لانے سے پہلے ہمیں پہلی چیز اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ جو ہم مدرسے کے اندر پڑھا رہے ہیں، کیا وہ ہم اچھے طریقے سے بچوں کو پڑھانے میں کامیاب ہیں کہ نہیں کامیاب ہے۔ مطلب مثال کے طور پہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم بچوں کو مسائل پڑھا رہے ہیں، ہم بچوں کو حدیث کا علم دے رہے ہیں، ہم بچوں کو قرآن پاک کا علم دے رہے ہیں، تو کہ کیا ان چیزوں کا علم دینے میں ہمیں مکمل کامیابی مل گئی ہے؟ یہ ہمیں سب سے پہلی چیز سوچنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس کے اوپر ہم بات کریں تو میرے خیال سے جتنا میں مدرسوں کو جانتا ہوں، ہم اس کے اندر 99% فیل ہیں۔ 99% ہم بول سکتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے اندر فیل ہیں۔ وہ فیل ہونے کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں، جب ہمارے مدرسے کے اندر بچوں کو مسائل کا علم دیا جاتا ہے تو یقین کریں کہ کتنے بچے ہوتے ہیں جو تکرار کروانے والے ہوتے ہیں؟ پوری کلاس میں سے 2 یا 3 بچے ہوتے ہیں تکرار کروانے والے، اور باقی سارے بچے تکرار کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ہم اپنے بچوں کو اتنے اچھے طریقے سے مسائل بھی نہیں سمجھا پاتے کہ وہ سارے بچے جو ہیں اس لائق ہوں کہ اگر ان سے باہر نکل کے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو وہ مسئلہ ان کو بتا سکے۔ لوگوں کو جس بندے کی ضرورت ہے نا، وہ تو ایسے بندے کی ضرورت ہے نا کہ جس کو دیکھو مسائل کی خود اچھے طریقے سے سمجھ ہو، جس بندے کو قرآن پاک اس نے تفسیر کے ساتھ پڑھا ہو۔ تو نمبروں کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ ایک بچے کی قدوری کے اندر 100 میں سے 100 نمبر آئے ہیں، لیکن اس میں سے اس کو نماز کا کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو وہ یہ کہے کہ یار یہ تو مجھے نہیں لگتا میں نے کہیں پر پڑھا ہوا ہے۔ ایک بچے کے آپ ہدایہ اس کو پڑھاتے ہو اور اس کا ٹیسٹ دلواتے ہو اور 100 میں سے 100 نمبر آتے ہیں، بچہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جب وہ باہر دنیا کے اندر جاتا ہے، لوگ اس سے مسائل پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یار ان مسئلوں کا تو مجھے نہیں پتا ہے۔ تو لوگوں کو تو دیکھیں، ایک ایسے عالم کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے مسائل حل کر سکے، لوگوں کو ایک ایسے عالم کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کی تربیت کر سکے، ایسے بندے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے یہ مدارس اس کام کو کرنے کے اندر کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ ہمارا مدارس کا سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، ایک بچے کو حقیقی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنانا، ہمارا یہ سب سے پہلا اور ہمارا بنیادی کام ہے۔ اگر ہم اس کام کو کرنے میں ناکام ہے تو ہمیں کوئی بھی دوسرا کام چھیڑنے سے پہلے نا، سب سے پہلے اپنی بنیاد کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں اس چیز کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ ہم اس چیز کو زیادہ سے زیادہ آسان کیسے بنا سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے یار کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہت مشکل ہے، اتنا مشکل ہے، آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک بچہ عالم بننے کے لیے آتا ہے تو ہم اس سے پہلے سال میں صرف نحو پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور صرف نحو میرے خیال سے وہ چیز پڑھنے کی ہے کہ یہ کچھ 4-5 سال بعد پڑھانی چاہیے بچے کو، ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت پڑھانی چاہیے جب بچے کو پوری سمجھ ہو، اس سے اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے کہ اس کا کام کیا ہے اور اس کی وجہ سے میں نے آگے حدیثوں کے اندر کیسے مجھے آسانی ہوگی حدیثوں کو سمجھنے میں، قرآن پاک کو سمجھنے میں، اس وقت یہ پڑھانی چاہیے۔ ہمارا جو مدارس کا ایجوکیشن سسٹم ہے نا، دنیا کا کوئی بھی تعلیمی نظام ہے، کوئی بھی، اس وقت دیکھیں آپ اسکول کی تعلیم کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اسکول کو ایڈ کرنا چاہیے، پاکستان کے اسکول تو ویسے ہی ناکام ہے، وہ تو ہمارے مدارس سے بھی زیادہ ناکام چل رہے ہیں اس وقت۔ اگر آپ ان کی تعلیم کو ڈگری ایز اے ڈگری اپلائی کر رہے ہو تو ہم یقین کریں جتنے پہلے ناکام ہوئے ہیں نا، اس سے بھی ڈبل ٹرپل قسم کے ہم ناکام ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کس چیز کو کیسے ایڈ کرنا ہے۔ سب سے پہلا جو ہمارا کام بنتا ہے نا، وہ تو یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے پورے کے پورے نظام کو، پورے کے پورے نصاب کو ایک آسان سے بیسک سے ایڈوانس کی طرف لے کے جائیں۔
آپ اتنا اندازہ کریں کہ ہماری بیسک جو ہے وہ مسائل کی کتاب کون سی پڑھائی جاتی ہے؟ قدوری، دوسرے سال کے اندر، اور مجھے نہیں لگتا وہ کوئی بھی بیسک کتاب ہے، وہ ایک ایڈوانس لیول کی کتاب ہے جو ہم دوسرے سال میں بچے کو پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اور پڑھانے والے اگر آپ سروے کریں، یقین کریں اگر آپ سروے کریں مدارس کا، تو پڑھانے والے ایک چھوٹا سا فگر میں آپ کو بتاؤں نا تو وہ 50-50 ہوگا کہ 50% استاد تو وہ ہوتے ہیں جن کو خود نہیں اس کتاب کی سمجھ ہوتی، وہ آگے کیسے سمجھا سکتے ہیں بچوں کو، اور باقی کے بھی جو 50% ہیں، یہ میں آپ کو پھر بھی بڑا کم بتا رہا ہوں، مطلب ایسا نہیں ہے 50% کو بھی سمجھ ہوتی ہے، اس سے بھی بہت کم ریشو ہوتی ہے جن کو یہ سمجھ ہوتی ہے، لیکن اگر 50% کو ہو بھی نا ایسے لوگ پڑھانے والے جن کو ان چیزوں کی خود سمجھ ہے، تو وہ جو 50% باقی ہیں جن کو خود سمجھ ہے، ان میں سے بھی شاید 40% لوگ ایسے ہوں گے جن کو خود سمجھ تو ہوتی ہے لیکن وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اگلے کو کوئی چیز سمجھا سکے، وہ اگلے کو کوئی چیز پڑھا سکے۔ تو اس وجہ سے ہمیں جو سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے نا ہم سب کو، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کو آسان بنائیں۔ ایک بچہ عالم بننے کے لیے آتا ہے، میں تقریباً کو 8-10 مدارس کی اگر آپ کو ریشو بتاؤں نا، تو اولا کے اندر اگر یعنی پہلے سال کے اندر عالم بننے کے لیے اگر بچوں کی تعداد 50 ہے نا، تو ان میں سے جو بچے 100 کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر 100 بچے ہیں نا، تو ان میں سے جو بچے دورے تک جاتے ہیں نا، 8 سال جو پورے کرتے ہیں، ان کی تقریباً تعداد زیادہ سے زیادہ بھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو 15 سے 20 ہوگی بس، یعنی کہ 80 بچے وہ ہوتے ہیں کہ اولا کے اندر اگر 100 بچہ تھا تو تقریباً 50 بچے تو ثانیہ سال تک، دوسرے تیسرے سال تک وہ بچے چلے جاتے ہیں۔ اب ان بچوں کو صرف نہ پڑھانے کا ہمیں کیا فائدہ ہوا جنہوں نے دوسرے تیسرے سال کے اندر ہی چھوڑ دیا تھا؟ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اپنی لوکل لینگویج کے اندر پڑھانا چاہیے بچوں کو، سٹارٹ ہمیں یہاں سے کروانا چاہیے۔ ہم بچوں کو عربی پڑھانے کے چکر میں پھر استادوں کا ایک عجیب مزاج ہوتا ہے مدارس کے اندر، وہ کہتے ہیں اردو شروحات جو ہیں یہ زہر ہے، اردو شروحات کی وجہ سے بڑا نقصان ہوتا ہے، آپ کو جو ہے نا وہ علم ختم ہو جائے گا آپ کے اندر سے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ عجیب مطلب کہ یہ ایک سسٹم ہے جو مجھے تو نہ اس وقت کبھی سمجھ آیا تھا اور نہ آج اس کی صحیح سے طریقے سے سمجھ آتی ہے۔ دیکھیں کوئی بھی تعلیم ہے، کوئی بھی تعلیم جب آپ اس کو اس کی لوکل لینگویج کے اندر دیں گے تو بچے کو آسانی کے ساتھ سمجھ آئے گی۔ کم از کم ہمارے مدارس کا یار ایسا نظام ہونا چاہیے، ایسا سسٹم ہونا چاہیے، آپ 2 سے 3 سال بچے کو لوکل لینگویج کے اندر پڑھاؤ، اردو کے اندر آسان الفاظ کے اندر بچے کو پڑھاؤ، مسائل سکھاؤ، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھاؤ، اسے بتاؤ قرآن پاک کے احکامات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، اور ہم قرآن پاک کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، ان احکامات کے اوپر ہم عمل کیسے کر سکتے ہیں، یہ چیزیں سمجھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھائیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ 8 سال بچہ عالم بن جاتا ہے اور اسے بیسک نہیں پتا ہوتا، ہجرت کے بعد کیا ہوا، ہجرت سے پہلے کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بیسک نالج نہیں ہوتا ایک عالم کو۔ اگر کسی کے پاس ہے بھی نا تو مدرسے نے نہیں دیا اس کو، وہ اس نے خود ہی پڑھا ہوتا ہے، وہ خود ہی اس نے جو ہے نا وہ خارجی مطالعہ کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان چیزوں کو اسے پتہ چل جاتا ہے۔ ورنہ مدرسے کے اندر ایسے کوئی تعلیم نہیں ہے، ایسا کوئی نصاب نہیں ہے، ایسا سمجھ لیں کہ کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی جسے یہ پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہمیں پتہ چل سکے۔ سنت کے اوپر ایک کریکٹر بلڈنگ جو ہوتی ہے نا، جو اتنا ضروری کام ہے کہ ایک عالم کے لیے نا، وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت ہی زیادہ ایک ضروری چیز ہے کہ لوگ عالم کی زبان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، اس کے عمل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن مدرسے کے اندر کریکٹر بلڈنگ کے اوپر کام جو کیا جاتا ہے وہ 0% ہے، بالکل کیا ہی نہیں جاتا، بچے کو بتایا ہی نہیں جاتا۔ کوئی استاد اپنے طور پہ کبھی کبھار تھوڑی بہت بات کر لیں تو کر لیں، ورنہ اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کریکٹر بلڈنگ کے اوپر کام ہی نہیں ہوتا، حالانکہ یہ اتنی زیادہ ضروری چیز ہے کہ سمجھ لیں کہ تعلیم سے زیادہ یہ والی چیز ضروری ہے، لیکن اس کے اوپر ہم کام ہی نہیں کرتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ کیریئر کونسلنگ بچے نے بعد میں کرنا کیا ہے، اس کی حوالے سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اسکول کی تعلیم سے پہلے جن چیزوں کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اور میری تو اس میں ایک ناقص رائے یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو تعلیمی نظام ہے نا، اس تعلیمی نظام میں اسکول کی تعلیم کو ایڈ کرنے سے پہلے ہمیں اپنے یہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے مسائل کے نصاب کو ایسا بنائیں کہ وہ بس کوئی کتاب وائز نہ چلے، بلکہ وہ اس انداز میں ہو کہ پہلے کوئی مختصر سی مسائل کی کتابیں پڑھائی جائیں، اس سے آہستہ آہستہ ایڈوانس کی طرف، بیسک سے آہستہ آہستہ ایڈوانس کی طرف جو ہے نا وہ شفٹ کیا جائے بچے کو، اتنا آسانی کے ساتھ، اور اس ٹائپ کے استاد ہمارے پاس موجود ہوں، جو استاد پڑھانے والا ہے نا وہ اس کام کا بڑا ماہر استاد ہو۔ اگر وہ بچے کو قرآن پاک پڑھا رہا ہے تو وہ قرآن پاک پڑھانے والا نہ ہو، وہ بچے کو قرآن پاک سمجھا سکے، قرآن پاک کے احکامات کو سمجھا سکے، ایسا استاد ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ
ہمارے پاس جو ہے نا وہ اگر مسائل کی بھی اسی طرح بات کریں، اگر حدیث کی بھی اسی طرح بات کریں، تو بیسک سے ایڈوانس کی طرف ہمیں جانا چاہیے. اس انداز میں ہمیں اپنے نصاب کو نا ڈیزائن کرنا چاہیے. دوسرا، ہمیں ہمارا جو نصاب ہے نا وہ ایسا ہے کہ پہلے سال میں صرف نحو اور فوراً عربی شروع ہو جاتی ہے. اب ہم سارے یہاں پینڈو قسم کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ لو زیادہ تر بچے گاؤں سے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، اگر شہروں کے بھی پڑھتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہاں پر اردو زیادہ تر لوگ بولتے ہیں، ہم یہاں پر پنجابی بولتے ہیں، ہمیں تو اردو بڑی مشکل صحیح طریقے سے بولی جاتی ہے یا سمجھ آتی ہے. تو ایک دم جب عربی کے اوپر سارا معاملہ شفٹ ہو جاتا ہے تو یہ ذہن سے نکل جاتا ہے کہ ہم نے مسائل کو سمجھنا کہ نہیں یہ سمجھنا. بس یہ ذہن میں ہر وقت چیز چل رہی ہوتی تھی کہ یار عبارت کو حل کیسے کرنا ہے، بس ٹھیک ہے یہ ایک مسئلہ. اور جو عبارت کو حل کر لیتا ہے لڑکا، وہ کلاس کا لائق ترین لڑکا گنا جاتا ہے، بے شک اس کو مسائل کی صحیح طریقے سے سمجھ ہے یا نہیں ہے یہ کوئی دیکھا ہی نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ جس طرح بیسک سے ایڈوانس کی طرف ہمیں شفٹ ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے درس نظامی کے نصاب کو ایسا بنانا چاہیے کہ ہم اردو سے عربی کی طرف شفٹ ہوں، یعنی کہ 2-3 سال ہمارے اردو کے ہوں، اگر تاکہ بچہ شروع سے ہی چھوڑ بھی جاتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ لے کے جائے. حالانکہ مدارس کا نظام ایسا ہے کہ اگر ایک بچہ 4 سال 6 سال بھی پڑھ کے جاتا ہے تو اسے کوئی عالم نہیں بول سکتا ہے، بلکہ اس کا بس ایک ہی نام ہے بگھوڑا. یہ کچھ بھی نہیں، یہ کامیاب نہیں ہوا، یہ ناکام ہوا. 4 سال آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایجوکیشن سسٹم کو آپ نے دیے ہیں، 4 سال آپ نے ایک ایجوکیشن سسٹم کو دیے ہیں اور 4 سال دینے کے بعد آپ بگھوڑے ہو. 6 سال آپ نے ایک تعلیمی نظام کو دیے ہیں اور دینے کے بعد آپ بگھوڑے ہو اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہو تو. حالانکہ اسکول کے اندر تو ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں میٹرک ایک بچہ اگر کرتا ہے تو میٹرک کرنے والے کو کوئی بھی بگھوڑا نہیں کہتا، لیکن اگر کوئی ایف اے کر لیتا ہے تو ایک ڈگری پلس ہو جاتی ہے بس ساتھ اس کے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ایک بچہ 2 سال بھی پڑھ کے گیا ہے تو ایک ڈگری کی اس کی چھوٹی موٹی اس کی حیثیت ہونی چاہیے کہ یار اس نے کچھ پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ اپنی زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے اس نے ضروری جو بنیادی تعلیم تھی وہ اس نے حاصل کر لی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کا ہمارا نظام ہونا چاہیے، ہمارا نصاب اس طرح کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر ایک بچہ 2 سال پڑھ کے جاتا ہے، 4 سال پڑھ کے جاتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ لے کے جائے یار، ایسا ہمارا نصاب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ 2 چیزیں ہیں. ایک، ہمیں اپنی تمام جو چیزیں ہیں مسائل قرآن پاک اور جو ہے حدیث اس کو سمجھنے کے لیے ایک تو ایسے نصاب کی ضرورت ہے جو ہمیں بیسک سے ایڈوانس کی طرف لے کے جائے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ایسی چینجنگ کی، ایسی تبدیلی کی ضرورت ہے جو ہمارے پورے نظام کو اردو سے عربی کی طرف شفٹ کرے. کیونکہ ہم یہاں پاکستان میں رہ رہے ہیں، اردو سب کو آتی ہوتی ہے، تو لوکل لینگویج کے اندر سمجھنا مسائل کو قرآن پاک کو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم نے عوام میں باہر ہمارے بچوں نے نکلنا ہے تو انہوں نے عربی میں تھوڑا ان کو سمجھانا ہے یار، یا وہ لوگوں کے سامنے یہ ٹرنیلیاں مارنے کے لیے تو عربی بول سکتے ہیں 1-2 جملہ، لیکن اس کا نہ تو عوام کو کوئی فائدہ نہ اس بچے کو کوئی فائدہ ہے. ہمیں جس چیز کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ لوکل لینگویج کے اندر، اس کی لوکل لینگویج کے اندر اس کو تمام مسائل سمجھانے آنے چاہیے، قرآن پاک اس کو سمجھانا آنا چاہیے. اگر کسی بندے کو کوئی کام کرتا وہ بندہ دیکھتا ہے تو اس کام سے ریلیٹڈ اس کو حدیثیں آتی ہوں، اس بندے کی وہ صحیح طریقے سے تربیت کرنا جانتا ہو. ان چیزوں کی ہمیں سب سے پہلی ضرورت ہے. دوسری جو چیز ہے یار کہ یہ اسکولوں کو، جو اسکول کی تعلیم کو جو ہمارے مدارس والے ایڈ کر رہے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے گا، اسکول اگر مدارس کے بارے میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں نا کہ ہمارے مدارس 90% یا 99% اپنا کام کرنے میں ناکام ہے، تو یقین کریں ہمارے اسکول 100% ناکام ہے اپنی تعلیم دینے میں. کیونکہ وہ تعلیم دے ہی نہیں رہے، وہ تو بزنس چلا رہے ہیں بس. ان کو تو اپنے بزنس سے ریلیٹڈ ہے، ان کو تو اپنی فیس چاہیے بس، اور ان کے لیے کوئی یہ معنی نہیں رکھتا کہ بچے کا کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا، بچہ کچھ سیکھ رہا ہے نہیں سیکھ رہا، ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے، بالکل انہیں کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ یہ جو ڈگریاں ساتھ ایڈ کروا رہے ہیں نا، اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ میٹرک بچہ ہمارا کر لے گا، ہم یہ سوچ رہے ہیں ایف اے کر لے گا، بی اے کر لے گا، تو یار وہ بی اے کر کے کیا کر لے گا؟ ٹھیک ہے، ایک عالم کے بارے میں جو ہے نا آپ یہ کہہ دیتے ہو کہ یار اس نے ماشاءاللہ ساتھ ایف اے بھی کیا ہوا ہے، تو ماشاءاللہ کے علاوہ اور کچھ نہیں وہ کر سکتا ہے. مطلب کہ یہ کچھ سن کے یہ کہہ دے گا جی ماشاءاللہ، بس اتنا کام ہوگا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا. ہاں، اگر آپ اسکول کی تعلیم کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو پوائنٹ میں نے پہلے آپ کو سامنے بیان کیے ہیں، انشاءاللہ دیکھیں کوئی کام کرے یا نہ کرے، ہم ان پوائنٹس کے اوپر ضرور کام کریں گے، ہم ان کے اوپر ضرور انشاءاللہ جو ہے ابھی بھی ورکنگ کر رہے ہیں. ابھی تک ہم ناکام ہیں، ہم نے کوشش بھی کی لیکن ہم ناکام ہو گئے، لیکن ہم انشاءاللہ کوشش نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کے اوپر مزید ورک کریں گے، اچھے طریقے سے کریں گے. جو پہلے غلطیاں ہوئی ان غلطیوں کو بہتر کر کے، ٹھیک ہے، ان کو مزید اچھے طریقے سے کر کے تو کوشش کریں گے کہ اس نظام کو ہم بنانے میں کامیاب ہو جائیں. وہ نظام کیا ہے
میرا دیکھیں آئیڈیا یہ ہے کہ ہمیں ہمارے پاس ایک ایسا نظام ہونا چاہیے، ہم 4 سال تک اردو کے اندر تعلیم دیں، اور اس میں پیریڈ وائز، فرض کریں آپ کوئی بھی چیز پڑھاتے ہیں، مسائل پڑھاتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، اصول فقہ پڑھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ پڑھاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا وہ تھوڑا بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو سیرت لازمی پڑھائیں، پوری زندگی پڑھائیں، صحابہ کی تاریخ پڑھائیں، یہ چیزیں ضروری ہیں، دنیا کی تاریخ پڑھائیں، دنیا کے اندر کون سی قومیں ہیں، کیا کیا کام ہو رہا ہے، کیسے کام ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ضرور لازمی پڑھائیں۔ اگر آپ دنیاوی تعلیم کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں نا، تو دنیاوی تعلیم کو ایز اے ڈگری ایڈ نہ کریں، بس کہ ایک نصاب رکھ لیا، ایک کتاب رکھ لیا، اس کتاب کو پڑھانا ہے، اس کا پیپر ہوگا، بچے کے ہاتھ میں اینڈ میں ایک ڈگری آ جائے گی، جی یہ بھی پڑھا ہوا ہے میں نے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ کیا ہونا چاہیے، اس کو نا سبجیکٹ وائز ایسے پڑھاؤ، جیسے یہ اگر آپ کمپیوٹر میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں تو کمپیوٹر کی میں آپ کو مثال دوں تو کمپیوٹر کو کوئی ٹیسٹ دینے کی یا پھر کمپیوٹر کی کوئی کتاب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کمپیوٹر کو پراپر طور پہ پڑھاؤ کہ بچہ کمپیوٹر کے بیسک سے ایڈوانس تک آپ کے پاس پڑھ سکے۔ اگر آپ کیمسٹری پڑھاتے ہو، اگر آپ سائنس پڑھاتے ہو، تو سائنس کو ایسے نہ پڑھاؤ کہ رٹا لگوا رہے ہو آپ بس، ٹھیک ہے، اور رٹا لگا کے وہ بس نکل جائے گا۔ اس کو ایسا بناؤ کہ آپ کا بچہ سائنس میں کچھ کر سکے۔ ہمارے پاکستان میں کتنے بچے سائنس میں کچھ کر سکے ہیں، کیمسٹری کے اندر کر سکے ہیں، فزکس کے اندر کر سکے ہیں، بایو کے اندر کر سکے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے نا کہ ہم نے تو صرف ان کو ڈگری کے لیے پڑھایا تھا بس، انہوں نے بھی رٹا لگایا، رٹا لگا کے امتحان دیے، نمبر اچھے آ گئے ان کے، پاس ہو گئے ہیں، کسی ایک آدھ کو نوکری مل گئی، باقی بیچارے ایسے ہی ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو ہم کیا یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو بچے کے اوپر پہلے بہت زیادہ بوجھ تھا، اب ڈبل بوجھ کرنے کے بعد اس کا اینڈ اگر دیکھا جائے کہ مدارس سے جو بچے نکل رہے ہیں ان بیچاروں کا کیا حال ہو رہا ہے، تو کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے اداروں کو یہی نہیں پتا کہ ہمارا بچہ باہر نکلنے کے بعد بیچارہ کہیں جاب کر رہا ہے، کہیں کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، بالکل اس کے بارے میں جو ہے نا وہ فکر ہماری 0% ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کی فکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور اگر آپ نے دنیاوی تعلیم کو پڑھانا ہے تو پھر اس انداز میں پڑھائیں کہ اس فیلڈ کے اندر آپ کا بچہ بہت آگے نکل جائے، اس انداز میں پڑھائیں، فارمیلٹی کے لیے نہ پڑھائیں۔ اگر آپ فارمیلٹی کے لیے پڑھاتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے گا، آج آپ لوگوں کو مطمئن کر سکیں گے، آج آپ لوگوں کو یہ بتا سکیں گے دیکھو ہمارے بچے نے ساتھ یہ بھی پڑھ لیا ہے، ہمارے بچے نے ساتھ کمپیوٹر کے بھی جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کر لیا ہے، ایف اے بھی کر لیا ہے، بی اے بھی کر لیا ہے، لیکن اس بچے کو اس کی لائف کے اندر اس چیز کا ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اگر آپ اپنے بچے کو فائدہ دینا چاہتے ہیں، اور اگر آپ اپنے بچے کو ایسا بنانا چاہتے ہو کہ وہ معاشرے کو، وہ ہماری سوسائٹی کو کل کو لیڈ کر سکے، اگر ایسا بنانا چاہتے ہو نا تو ان ڈگریوں سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا، ان چیزوں سے، ان نمبروں سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا۔ میں یقین کریں اتنی حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک بندے کو کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یار ایک جو ہے نا مطلب قدوری پڑھنے والا بچہ، یقین کریں دوسرے سال والا بچہ، اس کے قدوری میں 100 میں سے 100 نمبر ہیں، آپ اس کو بٹھا کے مسائل پوچھو، اس کو بیسک مسائل کا بھی نہیں پتا ہوگا، لیکن ہمیں پورا سال ہم نے یہ فکر ہی نہیں کی کہ ہم نے اسے کچھ پڑھانا تھا، ہم نے یہ فکر ہی نہیں کی پورا سال کہ ہم نے اسے مسائل پڑھانے ہیں، ہم نے بس ایک ہی فکر کی اس کتاب کے اندر 100 میں سے 100 نمبر کیسے آ جائیں گے، بس یہ ہم نے فکر کی ہے، اس کے علاوہ ہم نے کسی قسم کی کوئی فکر نہیں کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جامعۃ الرشید نے جو ہے وہ کام کیا، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، بڑی خوشی والی یقین کرے بات ہے، لیکن میں بڑا حیران ہو رہا تھا دیکھ کے کہ درس نظامی کے حوالے سے جب میں نے دیکھا، اب انہوں نے اسکول کو ایڈ کیا، دیکھیں اسکول کو ایڈ کرنا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ ہمیں پہلے اس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے نا ان کی ویڈیوز میں دیکھ رہا تھا، مجھے پراپر طور پہ تو نہیں پتا، میں ان کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ درس نظامی میں انہوں نے کیا چینجنگ کی ہے، لیکن درس نظامی کی جب چینجنگ میں نے دیکھی تو اس میں میرے خیال سے تو نہ ہونے کے برابر ہی چینجنگ تھی۔ 2-3 چیزیں انہوں نے بیچ میں ایڈ کی ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انہوں نے ایڈ کی ہے، یہ ایک بہت ضروری سبجیکٹ تھا، اور پچھلے 100-150 سال سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ ہم نہیں پڑھا رہے تھے، تو یہ انہوں نے ایڈ کیا، یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک تو تاریخ کو ایڈ کرنا چاہیے تھا، کرنٹ افیئرز کو ایڈ کرنا چاہیے تھا، اس وقت دنیا کے جو معاملات چل رہے ہیں ان چیزوں کو ہمیں درس نظامی کے اندر پڑھانا چاہیے، ہمارے بچے کا ذہن کھلے، اسے پتہ چلے کہ دنیا میں کیسے کام ہو رہا ہے، اکانومی کیسے کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ملکوں کا نظام کیا چل رہا ہے اس وقت، سارا یہ ساری چیزیں ہمیں پڑھانی چاہیے۔ لیکن ان ساری چیزوں سے جو چیز پہلے ضروری ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، وہ یہ ضروری ہے کہ ہمارا بچہ جو ہم پڑھا رہے ہیں
وہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا، اس کو آسان سے آسان کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس کو اپنے بچوں کو کیسے جو ہے وہ ہم یہ ریشو جو ہے وہ 1-2% جو اس وقت ریشو ہماری بنی ہوئی ہے، اس کو ہم 90% تک 95% تک لے کے جائیں۔ ہمارے پاس جو بچہ پڑھ رہا ہے اور جب تک وہ بچہ دورے تک پہنچے تو اس دورے تک پہنچنے تک اس بچے کو قرآن پاک کے احکامات کی صحیح سمجھ ہو، مسائل کی صحیح سمجھ ہو، اور خالی مسائل پڑھنے نہیں ہیں، خالی مسائل سیکھنے نہیں ہیں، بس خالی مسائل یہ نہیں ہے کہ بس کسی کو مسئلہ خود سمجھ آ گیا اور اگلے کو بس بتانے ہیں، اگلے کی پراپر تربیت کرنی ہے۔ اگلے کا کوئی مسئلہ بن گیا ہوا ہے تو کس ٹائم پہ بولنا ہے، کس ٹائم پہ خاموش رہنا ہے، یہ ایک عالم کی تربیت کا پراپر حصہ ہونا چاہیے اور ان چیزوں کے اوپر کام ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہم نے ایک چھوٹا سا نصاب بنایا اس کے حوالے سے، میرے خیال سے جو ہے وہ یہیں پر پڑا ہوا ہے ورقہ، لیکن وہ میں آپ کو دکھا اس وجہ سے نہیں رہا کیونکہ ہم اس میں فیل ہو گئے، ہم نے کوشش کی لیکن ہم اس کو اچھے طریقے سے کر نہیں پائے، لیکن انشاءاللہ اس کو مزید اچھے طریقے سے ایک بڑی ٹیم بنا کے ہم انشاءاللہ دوبارہ لانچ کریں گے اپنے درس نظامی والے سیشن کو۔ اور اس میں ایک اور چیز ہونی چاہیے، وہ یہ کہ بیچ میں بس یہ ایڈ کر دوں کہ دیکھیں مدرسے کے اندر نا بچے کتنے ہونے چاہیے یا درس نظامی کے حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں نا اس حوالے سے مدرسوں کے حوالے سے، تو ان کو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اپنے مدرسے میں صرف اتنے بچوں کا داخلہ رکھو جتنے بچوں کو آپ کل کو سنبھال سکتے ہو۔ حفظ کر کے بچے چلے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، والدین کو بھی نہیں ہوتا، بچے کو بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حفظ کرنے کے بعد وہ یا تو اسکول پڑھتا ہے یا وہ آگے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے یا وہ جو اس نے کرنا ہو زندگی میں وہ کرتا ہے۔ لیکن عالم بننے کے بعد بچہ یہ سمجھ لے کہ نہ وہ بیچارہ گھر کا رہتا ہے نہ کسی اور جگہ کا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس بیچارے کو کچھ نہیں کرنا آتا، وہ بہت ہی پریشان رہتا ہے 2-3 سال، تو وہ بیچارہ سمجھ لے کہ ڈپریشن میں رہتا ہے بچہ کہ میرا ہوگا کیا، میں نے کرنا کیا ہے، والدین بھی پوچھتے ہیں تو نے کیا کرنا ہے، کوئی آپشن نہیں بچتا، آ جا کے وہ بچہ جو ہے نا وہ بیچارہ یہاں تو کسی مسجد میں چلا جاتا ہے، نمازیں پڑھانا شروع کر دیتا ہے یا کسی مدرسے کے اندر وہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر ہمارے تربیت کرنے والے جو مدارس کے اندر استاد ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے ماشاءاللہ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں کہ جو بچہ کسی مدرسے کے اندر بس پڑھا رہا ہے نا، اس کے علاوہ وہ سمجھتے ہیں کہ باقی سارے کام اتنے غلط ہیں، اتنے دنیا داری والے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں جو بھی بندہ مدرسے کے اندر پڑھا ہے اس کے علاوہ کہتے ہیں یہ تو ضائع ہو گیا بچہ، ان کے علاوہ باقی سارے بچوں کو کہتے ہیں یہ ضائع ہو گئے ہیں۔ حالانکہ عالم کا کام ہے وہ اچھے طریقے سے بزنس کرے، عالم کا کام ہے وہ اچھے طریقے سے سیاست کرے، عالم کا کام ہے کہ وہ ایک اچھا سائنٹسٹ بنے۔ یقین کریں یہ سارے کام ایک عالم کو کرنے چاہیے لیکن عالم نہیں کرتے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جو وہاں اس کے استاد بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ استادوں کو جب جا کے بتائے گا نا میں نے کاروبار شروع کر لیا، تو استاد اس کو تو کہیں یا نہ کہیں سب کو بتائیں گے یار یہ ضائع ہو گیا بچہ، یہ بچہ دیکھو دنیا دار ہو گیا، یہ تو ناکام ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ تو اس نے تو کاروبار شروع کر لیا۔ حالانکہ اگر وہ شریعت کے مطابق بزنس کر کے لوگوں کو دکھاتا ہے تو یہ اتنا بڑا دین کا کام ہے کہ میرے خیال سے مدرسے میں پڑھانے والا استاد اتنا بڑا دین کا کام نہیں کر رہا جتنا یہ والا بندہ پریکٹیکل لائف کے اندر جو لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تربیت نہیں نہ کی ہوتی، تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے بچے جب کاروبار بھی کرتے ہیں نا تو وہ بھی بالکل شریعت کا لحاظ نہیں رکھتے، عالم بچے شریعت کا لحاظ نہیں رکھتے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بچہ 8 سال ہمارے پاس رہا ہے اور 8 سال میں ہم اسے اتنا نہیں قائل کر سکے، ہم اسے اتنا جو ہے نا ویژن نہیں دے سکے کہ وہ بچہ اپنی زندگی یار شریعت کے مطابق گزار سکے۔ یقین کریں یہ ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے، سب سے بڑی ہمارے مدارس کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اپنا بچہ شریعت کے مطابق کام نہیں کر رہا ہوتا۔ جس مدرسے کے اندر وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ مدرسہ خود شریعت کے لحاظ نہیں رکھتا، شریعت کے احکامات کا لحاظ نہیں رکھتا وہ مدرسہ، تو کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ اور تبدیلی لانے کے لیے لوگوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو نصاب کے حوالے سے چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر آپ کو اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی بھی آپ کے ذہن میں مشورہ ہو تو لازمی جو ہے نا وہ میرے ساتھ شیئر کیجئے گا، نیچے کمنٹ باکس میں ضرور جو ہے نا وہ مجھے بتائیے گا کہ یہ چیز مزید بہتر ہونی چاہیے مدارس کے نظام میں۔